رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میرے تمام ناظرین اور سامعین سب کو السلام علیکم۔ مسلسل احادیث مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث ایک ایک موتی کی طرح اور حکمت و دانش سے بھری ہوئی۔ آج توبہ کے موضوع پر حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، گناہوں سے اطاعت کی طرف پلٹنا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ توبہ کی کوئی ڈیفینیشن بیان کریں تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، گناہوں کو فراموش کر دینا، یعنی توبہ کرنے کے بعد گناہ کی لذت کا احساس بھی دل سے اس طرح ختم ہو جائے کہ وہ جانتا ہی نہ ہو کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ ایسی سچی توبہ کہ انسان توبہ کرنے کے بعد بالکل بھول جائے کہ وہ گناہ کیا ہوتا ہے، اس کا احساس کیا ہوتا ہے۔ سچی توبہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 40 سال تک جس گناہ سے تو توبہ کرے وہ دوبارہ تیر سے سرزد نہ ہو۔ ایسی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 70 مرتبہ توبہ کرنے سے کیا مراد؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں اور ہمارے نبی تو معصوموں کے بھی بادشاہ۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ حضور مقام عبدیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے شاید مجھ سے اللہ کی بندگی اور عبادت میں کوئی قصور ہو گیا ہو اور میں وہ بندگی نہ کر سکا ہوں۔ حضور عبدیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ آپ سمجھتے تھے جیسے اللہ کی عبادت کا حق ہے، شاید مجھ سے وہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ اور دوسری بات کہ حضور امت کو بتانا چاہتے تھے کہ میں معصوم عن الخطا ہو کر، تمام انبیاء کا سردار ہو کر، جب اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں تو امتیوں تمہیں کتنا توبہ کرنا چاہیے، تمہیں کتنی توبہ کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ تم اپنی توبہ کو مجھ سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ تم تو معصوم عن الخطا نہیں ہو، تمہیں دن میں تو 500,000 مرتبہ توبہ کرنی چاہیے۔ اتنی توبہ کرنا چاہیے۔ امت کو ترغیب دلانے کے لیے حضور نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہو کر 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے، روئے زمین پر عذاب الہی سے امن کی 2 ہی پناہ گاہیں تھیں، ایک اٹھ گئی دوسری باقی ہے، لہذا اس دوسری پناہ گاہ کو اختیار کرو۔ جو پناہ گاہ اٹھ گئی وہ حضور کی ذات مبارکہ تھی، جو باقی ہے وہ استغفار ہے۔ کہتے تھے عذاب الہی سے بچنے کی 2 ہی پناہ گاہ تھی۔ حضور نے دنیا سے پردہ فرما لیا، چنانچہ ابھی استغفار کی دوسری پناہ گاہ باقی ہے۔ جب تک تم اسے اختیار کرو گے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو گے، اللہ کے عذاب سے بچتے رہو گے۔ جب تم اس کو چھوڑ دو گے تو عذاب الہی سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اللہ ان لوگوں پر کیسے عذاب کرے کہ جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ تو آج امت پر عذاب نہیں آتا، اس کی سب سے بڑی وجہ
اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اللہ کیسے عذاب کرے۔ پہلی امتوں پر کیسے کیسے عذاب آئے، آپ شعیب علیہ السلام کی قوم پر دیکھیں، لوط علیہ السلام کی قوم پر دیکھیں، ہود علیہ السلام کی قوم پر دیکھیں، نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، ساری قوم ختم ہو گئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ جیسے عذاب پچھلی امتوں پر آئے، اس امت پر ویسا عذاب نہیں آئے گا۔ پہلی امتوں میں لوگ گناہ کرتے تھے، ان کے ماتھے پر گناہ لکھ دیے جاتے تھے۔ رات کو ایک ہاتھ نمودار ہوتا تھا، ان کے دروازے پر ان کے گناہ لکھ کر چلا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ آج ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی ہو رہی ہے۔ جو نبی یہاں گناہ کھلنے نہیں دیتے، وہ آخرت میں کب چاہیں گے ہماری رسوائی ہو۔ حضور نے کیسی پردہ پوشی کی ہے۔ آج ہمارے گناہ کھل جائیں، کوئی ہماری طرف ہاتھ ملانا کیا، ہمیں کوئی دیکھ بھی نہ سکے، ہمیں کوئی دیکھنا بھی نہ پسند نہ کرے۔ ایسے ایسے گناہوں کی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرما رہا ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم اور فضل سے ہے، ان کی برکت سے ہے۔ اب پچھلی امتوں کے گناہ ان کے ماتھے پر، جو رات کو گناہ کرتے تھے، ایک ہاتھ نمودار ہوتا تھا، وہ لکھ دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو۔ جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، رزق کے دروازے اس پر کھلے رہتے ہیں۔ دن میں جب موقع ملے، جب رب کی یاد آئے، تو بندے کو توبہ استغفار لازمی کرنی چاہیے۔ دن بھر میں گناہ ہوتے رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتے۔ ایک شخص تھا جس کا نام نسوح تھا، بہت پیارا واقعہ لکھا توبۃ نصوحا کے متعلق، کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے اور سچی توبہ سے ملتا کیا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام نسوح تھا۔ اتفاق سے اس کے چہرے پر جیسے مردوں کی داڑھی آتی ہے، مونچھیں آتی ہیں، اس کی نہیں آتی تھی۔ اس کی آواز بھی بالکل لڑکیوں کی طرح تھی، لیکن وہ لڑکی نہیں تھا، لڑکا تھا۔ لیکن چہرے مورے سے وہ نہیں لگتا تھا کہ یہ لڑکا ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکی بن کر بادشاہ کے یہاں وہ کام کرتا تھا، اور جہاں پر شہزادیاں اور کنیزیں اور بادشاہ کی دیگر لونڈیاں جہاں پہ نہانے آتی تھیں، وہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہ سب اس کو عورت سمجھتے تھے، لیڈیز سمجھتے تھے، لڑکی سمجھتے تھے، اور یہ ان کو نہلایا کرتا تھا۔ اس کو بھی نفس کے مزے لگے ہوئے تھے، چاہے اوپر سے تو یہ عورت لگتا تھا، لڑکی لگتا تھا، لیکن اندر سے تو مرد تھا نا یہ۔ اس کو خوب مزے لگے ہوئے تھے، شہزادیوں کو نہلاتا تھا، اپنے نفس کے مزے میں کام کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک شہزادی نہانے آئی تو اس کا اچانک ہار کھو گیا۔ بہت قیمتی ہار تھا شہزادی کا۔ اس نے کہا، سب کوئی بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گا، سب کی تلاشی لو، کس نے چوری کیا ہے، سب کی جامہ تلاشی ہوگی۔ چنانچہ سب کی تلاشی شروع ہو گئی۔ اب یہ تو اندر سے کانپ گیا، اس کو تو اپنا ڈر پڑ گیا۔ آج تو اگر میری تلاشی ہو گئی تو میرا تو جو راز ہے وہ سب پر پتہ لگ جائے گا کہ میں لڑکی نہیں ہوں، لڑکا ہوں۔ بادشاہ تو آج مجھے سزائے موت دے دے گا۔ اب اس کو موت نظر آنے لگی۔ جب انسان کو سامنے موت نظر آنے لگے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ جس کو موت جو قریب سے دیکھ چکا ہو، یہ حالت اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ اس ٹائم کیا حالت ہوتی ہے، کہ جب موت بندے کو بہت قریب سے نظر آ رہی ہو۔ اس کے دل میں توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، دل سے آواز نکلی، یا اللہ آج بچا لے، آج کے بعد یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا۔ اندر سے توبہ کی آواز آئی، دل سے توبہ کی آواز آئی، یا اللہ ایک مرتبہ بچا لے، یا اللہ ایک مرتبہ بچا لے۔ چنانچہ تلاشی شروع ہو گئی، سب کی تلاشی ہوئی، جتنی لڑکیاں وہاں موجود تھیں نہلانے والی، تو ایک لڑکی کے پاس سے اس کا ہار نکل گیا، شہزادی کا۔ ابھی اس تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ تو بس
اندر سے اس کی توبہ قبول ہو گئی اور اس نے سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد یہ میں کام نہیں کروں گا۔ شہزادی جو اس سے شہزادی کو نہلایا کرتا تھا، شہزادی کو اچھا بھی بہت لگتا تھا، وہ اچھی طرح نہلاتا تھا یہ۔ شہزادی نے کہا تو کو اتنا پریشان ہو گیا، تیرے پسینے چھوٹ گئے ہیں، ہم تو تجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، تو چور تھوڑی ہے جو ہم تیرے پہ شک کریں گے، ہمیں دوسروں پر شک تھا، دیکھو ہار وہاں سے نکل آیا، ہمیں تجھ پر شک تھوڑی تھا۔ اس نے کہا، شہزادی نے چلو نہلانا شروع کرو دوبارہ۔ اس نے کہا شہزادی میرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے۔ اس نے طرح طرح کے بہانے بنائے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، چنانچہ یہ بہانے بنا کر وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اب یہ سچی توبہ کر چکا تھا، یہ اب اللہ والا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے وہاں سے جان چھڑائی اور دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹا۔ تو جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کا پردہ بھی رکھتا ہے، اس سے بچا بھی لیتا ہے، لیکن توبہ سچی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ جب کوئی اطاعت گزار بندہ تجھے پکارتا ہے تو یا اللہ تو آگے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ جب تو تیرا کوئی زاہد بندہ، عبادت گزار بندہ جب تجھے پکارتا ہے تو یا اللہ تو کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں فرماتا ہوں لبیک۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ جب تیرا گناہ گار بندہ تجھے پکارتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں فرماتا ہوں لبیک، پھر فرماتا ہوں لبیک، پھر فرماتا ہوں لبیک۔ یا موسیٰ علیہ السلام اے ارشاد فرمائے، اے کلیم اللہ سنیے، مجھے جو زاہد پکارتا ہے، اطاعت گزار بندہ پکارتا ہے، اسے اپنی زہد پر اور اطاعت گزاری پر فخر ہوتا ہے، لیکن جب گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے اسے نہ اپنے زہد پہ فخر ہوتا ہے، نہ اپنی اطاعت گزاری پہ فخر ہوتا ہے، وہ خالص مجھ پر بھروسہ کر کے ہے، ظلمت کی اندھیریوں میں وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ خالص مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے تو وہ مجھے پکارتا ہے۔ وہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، جو مجھ پر بھروسہ کرے، جو مجھ پہ توکل کرے، میں اس کے لیے کافی ہوتا ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کر لے میں اس کے لیے کافی ہوتا ہوں۔ آج ہم لوگ توکل کی دولت سے آزاد ہو گئے، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، جیسے بھروسہ پہلے کے لوگ کرتے تھے۔ آج ہم سبب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبب پر بھروسہ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ عام آدمی میں اولیاء اللہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام آدمی کو تکلیف آتی ہے، وہ خل کی طرف دیکھتا ہے، وہ تدبیر کی طرف دیکھتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو عام آدمی اور خاص آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تکلیف کے بعد وہ سبب کو دیکھتے ہیں اور اللہ والے مسبب کو دیکھتے ہیں کہ اس کی رضا کس میں ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، ہماری پریشانیوں میں، ہماری تکلیفوں میں میرا رب راضی ہے تو وہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی ایک ایک چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ بندے کو جس حال میں رکھا ہے یہ رب ہی جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا کہ اس حال میں مجھے کیوں رکھا ہے۔ بندہ تو کہتا ہے یا اللہ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی میری دعا قبول کر لے، یہ بھی میری دعا قبول کر لے۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو اپنی رائے دینے والے؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو بھی عطا کرے، جس حال میں رکھے، جیسا رکھے، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب اس کی مرضی پر آ جائے، وہ رب ہے، وہ اس کی مرضی پر نہیں آئے گا۔ وہ اس کی مرضی پر کب آئے گا؟ جب یہ اس کی مرضی پر آ جائے گا۔ جب یہ اس کی مرضی پر آئے گا تو پھر اللہ اس کی مرضی پر آئے گا۔ پہلے اس کو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دل میں یہ ہو کہ میں کبھی گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لیتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے۔ اور زندگی کی امید پر
توبہ کو مؤخر کرنا کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، میں توبہ کر لوں گا، یہ بھی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کی جائے، دل سے توبہ کی جائے، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کی یہ شان ہے، اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں چنانچہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں 100 واری میں توبہ کی تھی، 100 وار تروڑی، نفس میرے کمینے حالی، حلی بدی نہ چھوڑی۔ تو ہمارا نفس اتنا کمینہ ہو چکا ہے، بزرگ فرماتے ہیں 100 بار توبہ کر کے توڑ دی ہے، 101 مرتبہ پھر کر لو، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، جب تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں توبہ کرتے رہو۔ ہمارا نفس اتنا کمینہ ہے، ایک وقت آئے گا جب نفس کی آواز بالکل بند ہو جائے گی، نفس بالکل صحیح ہو جائے گا، لیکن توبہ کرتے رہو۔ 1000 مرتبہ توبہ کی، 1000 مرتبہ توڑ دی، 1 مرتبہ پھر کر لو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک بندے کی سانس اس کے حلق میں اٹک نہیں جاتی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی مہلت ہے، اس کو غنیمت جانے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، دن بھر کتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمیں رات دن استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اللہ کو کلمات بہت پسند ہے۔ ہمیں رات دن ان کلمات کو دہرانا چاہیے، ان کو زبان پر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب